الرحمن الرحیم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وآدم وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا إلى القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 44 تک یہ تلاوت ہوئی۔ اس میں سے 2-3 آیت میں نے ریپیٹ کیا ہے، پچھلے درس میں آیت آئی تھی جس میں قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو شرک کرتے تھے یا رسول کو جھٹلاتے تھے ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، گزشتہ ہفتے بتایا تھا، اور ساتھ میں وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آخر کیوں ایسا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یعض الظالم، اس دن وہ ظالم لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ظلم میں شرک بھی شامل ہے اور شرک ہی کو ظلم کہا گیا ہے، قرآن میں زیادہ ظلم عظیم کہا گیا، اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اور کیا کہیں گے اس وقت؟ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی سمجھا کہ ہم سیدھے راستے پہ کام کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، اور اصلاً باپ دادا کے راستے پہ قائم رہے، اس کو چھوڑنے کو یا غلط اور صحیح کیا ہے قرآن سے ان کو نہیں دیکھا کہ واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کے بارے میں جیسا کہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے قیامت۔ تو وہ کہیں گے اس دن، اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اس کو قرآن نے ریکارڈ کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں دنیا ہی میں۔ یقولو، وہ کہیں گے یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا یا رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ بہت اہم بات ہے یہ، ایسے ہی گھسکنے کا نہیں ہے یا میں نے دوبارہ یوں ہی نہیں پڑھا ہے۔
دنیا میں جب بھی برائی پھیلی ہے وہ اسی راستے سے پھیلی ہے کہ آدمی رسول کا راستہ ڈائریکٹلی چھوڑ کے کسی کا بھی راستہ پکڑ لیتا ہے اس امید پر یا اس اعتماد پر کہ یہ مجھے رسول کا راستہ بتا رہا ہے۔ اب سماج میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت چند ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی رسول کا راستہ بتایا۔ سماج میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ، اور زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں سماج میں۔ تو یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں ایک چلن ہے یہ کہ بھئی ہم تو فلاں صاحب کو مانتے ہیں، ہم فلاں صاحب کو مانتے ہیں۔ مانیے، ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ واضح رہے۔ یہ کہا کہ نہیں بچ سکتے کہ فلاں صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں مرشد صاحب، فلاں امام، اللہ کے یہاں ان سب کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان پر کوئی سند نہیں اتاری، یہ تو کچھ نام ہے جو تم نے گڑھ رکھے ہیں۔ تو انسان سب سے بڑا پچھتائے گا اس دن، وہ کہے گا میں نے رسول کا راستہ نہیں لیا۔ اتھارٹی صرف رسول کو ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بات تو بہت کہی جا سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اپنے دامن میں ایک بار جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، چاہے چھوٹے اعمال ہوں چاہے بڑے اعمال ہوں، چاہے عبادت سے تعلق، خاص مراسم عبادت یعنی نماز روزے سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے دیگر باتوں سے تعلق رکھتے ہیں، آیا یہ رسول کا راستہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بہت اہم بات اس میں بھی ابھی جو پڑھی ہے میں نے، اس میں آخر میں یہی آیت آئی ہے اسی طرح کی کہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور سمجھنے کی طاقت، ان تینوں طاقتوں کے بارے میں پوچھ ہوگا کہ تم نے ان سے کام کیوں نہیں لیا، تم نے کیوں بھیڑ کی طرح جس نے کہا کہ چلو اس راستے یہی صحیح ہے اور تم نے چل دیا، یہ ہم نے کس لیے دیا تھا تمہیں، یہ آنکھ کان دماغ کس لیے دیا تھا، یہ عقل، خصوصاً عقل کا بھی لفظ ہے۔ سورہ ملک میں یہ لفظ آیا ہے لو کنا نسمع او ناقل، یعنی اگر کان سے ہم نے کام لیا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا، تو آج ہم اصحاب سعیر میں سے نہیں ہوتے، آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، اس سے کام نہیں لیا۔ قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کہا کہ نہیں بچا جا سکتا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اتنا تو آپ کے ہمارے اوپر، سب کے اوپر یہ فرض ہے اتنا جاننا کہ عقیدہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرائض کیا ہیں۔ باقی دقائق جانیے نہ جانیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا جاننا ضروری ہوگا، اور اس میں رسول کا راستہ کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا بولے گا، یا ویلتا، ہائے کاش، ہائے میری تباہی، یا ویلتا، ہائے میری تباہی، آج ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں اور فلاں اور فلاں کو اپنا خلیل، اپنا دوست، اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنے لوگ نہیں بنائے ہوتے۔ ہم نے کہاں کہاں بنا لیا، رسول کو چھوڑ کے کس کس کو کیا کیا بنا لیا ہم نے۔ اے کاش کہ ہم نہیں بنایا ہوتا ایسے لوگوں کو۔ لقد اضلنی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نصیحت سے آ جانے کے بعد۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان تو جو ہے شیطان تو دھوکے باز ہے، یہ وہ ایسی باتیں سکھائے گا کہ اتنے بڑے بڑے متقی ہیں جناب، 2 فٹ کی داڑھی ہے، آپ سمجھتے ہو جھوٹ بولیں گے؟ ایسا نہیں، ان کی بات مان لیجیے آپ۔ یہ شیطان ہے جو سکھاتا ہے، اس سے عزت احترام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزت احترام سب کی کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ ہم اس کو ہر بات کسی کی اوکے کرنے کے لیے کو عزت احترام نہیں کہتے۔ تو عزت احترام کے نام پر یہ شیطان ہمیں آگے بڑھا دیتا ہے، ارے بھائی ان کا احترام فلاں لوگ مانتے ہیں، فلاں مانتے ہیں، چلا مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اب اتنی بات جب کہا کہ انسان پریشان ہو جائے گا، اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے غور کیجیے، یہ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول گواہی دیں گے۔ رسول میرے اوپر کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ قرآن۔ وقال الرسول، اس دن رسول گواہی دیں گے۔ آج یہ جو جہنم میں گیا ہے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس حالت کو پہنچ گئی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو قرآن دے کے آ گئے، قرآن دے دیا تھا، اپنی سنت دے دیا تھا کہ لو، اور کہہ بھی دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین، ایک جگہ ہے ثقلین، جو بھی ہو حدیث میں بات ایک ہی ہے، ہم نے دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں میں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اس کو پکڑے ہو، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہے۔ تو گمراہی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑنے سے مراد بھی جان لیجئے کہ چھوڑنے سے مراد کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو؟ گھر میں قرآن نہیں ہے، ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے، قرآن چھوڑ کیسے دیا ہے؟ بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں شادی کے لیے، قرآن کے سائے میں ہم ان کو رخصت کرتے ہیں، ہم نے قرآن چھوڑ کیسے دیا ہے؟ باضابطہ سر کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، چھوڑ کیسے دیا ہے؟ ہم نے جہیز میں ان کو قرآن دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ کیسے دیا؟ یہ شیطان ہے جو یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اگر یہ چھوڑ کے باقی جو ہمارے یہاں ایک رسم رواج ہے کہ صبح اٹھے نماز پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، ارے کیا پڑھ لیا بھائی؟ آپ کسی سے آ کے پوچھے بھائی ہم نے تو لیٹر آیا تھا آپ کا، ہم نے پڑھ لیا، تو فوراً سوال کرے گا کہ کیا ہے اس میں، لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور آپ بتا نہیں پائیں گے تو آپ کو کیا بولے گا؟ تو ہم نے پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ اس لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، جتنی آج ہمارے یہاں فرقہ پرستی، جتنی یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یہ سب کی بنیاد یہی ہے۔ خود قرآن میں یہ بات آئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں نہ بٹو۔ اگر یہ پکڑیں گے نہیں تو فرقے میں بٹ جائیں گے، نہ بٹو فرقے میں۔ تو یہ فرقہ پرستی ہے، سب جتنی برائی آ رہی ہے سب اسی سے آ رہی ہے۔ اللہ کا خوف مٹ چکا، رسم رواج کی طرح ایک مذہب رہ گیا، اس کو دین کو مذہب بنا دیا کہ بس اپنا نماز پڑھ لیا بھائی، معاملہ ختم ہو گیا، باقی ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اس دین کو مذہب سمجھ لیا، یہ سب قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوا۔ تو رسول گواہی دے دیں گے اس دن۔ سوچئے میرے خلاف میرے رسول اگر گواہی دے دیں میرے خلاف، تو پھر اس دن میرا کیا کوئی ٹھکانہ ہے؟ چاہے کوئی گواہی کچھ بھی کہتا رہے، رسول ہی اگر میرے خلاف گواہی دے دے کہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہم تو قرآن دے کے آ گئے تھے، باقی اس کے بعد آپ نے تو مجھے بلا لیا، ہم تو آپ کے پاس آ گئے، کیا کر رہے ہیں وہ جانے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بات آگے، یہ اس پر بات ہو گئی تھی پچھلے ہفتے، میں نے ریپیٹ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کا دشمن مجرموں کو بنا دیا ہے۔ میرا یہ قانون ہے کہ جب بھی نبی کوئی آواز لگائے گا، یا ایسے سمجھ لیجیے جب بھی کوئی حق کی آواز لگائی جائے گی تو اس کے خلاف زبردست سازشیں ہوں گی، مخالفت ہوگی، یہ جان لیجیے۔ یہ میٹھا حلوہ نہیں ہے کہ لے گئی۔ سب سے زیادہ سختی نبی نے جھیلی، اس کے بعد سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی حق کی آواز لگے یا آج لگا کے دیکھ لیجئے، یہ قرآن یہ کہتا ہے۔ پھر اپنے خاندان میں اپنی مخالفت دیکھ لیجئے، دوسرے کو تو چھوڑ دیجئے۔ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی مخالفت، صرف ایک لڑکے نے کہہ دیا کہ میں نکاح بالکل آسانی کے ساتھ سنت طریقے سے کروں گا، گھر میں کوہرام مچ گیا، کیا ہے یہ، ایک بیٹا ہے میرا، سارا ارمان ختم ہو جائے گا، فلاں چینا، جو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس میں کہیں دین میں نہیں ٹوٹا، نہیں، ہم اس کے لیے مینٹلی یا ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ہم نسلی طور پر اسلام تو مل گیا ہے، اصلی طور پر اسلام نہیں ملا، یا شعوری طور پر اسلام نہیں ملا۔ تو اللہ کا کرم ہے، نسل اسلام نسل میں، مسلم نسل میں پیدا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے وہ تو مجرم ہوں گے، وہ تو ریئیکٹ کریں گے، اور آپ کو اس کے خلاف کھڑے رہنا ہوگا۔
وکفا، لیکن اللہ نے کہہ دیا اپنے نبی کو وکفا بربک ہادیًا ونصیرا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف اتنی بات کہہ دی گئی ہوتی تب تو نبی کے لیے تو بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی تو لوگ تو تم کو نوچ کھائیں گے لوگ، اس سے بڑی پریشانی کی کیا بات ہے۔ لیکن اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ لیکن اگر یہ کام میرے لیے تم کر رہے ہو تو ہادی، راستہ دکھانے والا اور مدد دینے والا سمجھ لو اللہ ہے، تمہارے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے نبی کو تسلی ہو جاتی تھی کہ کوئی بات نہیں، ورنہ ظاہر ہے اگر اللہ کا ہاتھ نہ ہو، پوری دنیا میری مخالف، ہم ایک آواز لگایا توحید کا، اور اس کے بعد تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر واقعی ہم حق کے لیے آواز لگا دیا ہے اور لوگ میرے خلاف ہیں تو ہوں گے، خاندان خلاف ہوگا، والدین خلاف ہوں گے، لوگ پاس پڑوس سب خلاف ہوگا، کچھ فرقے والے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہونے دیجیے۔ مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتا ان چیزوں کی، اس لیے کہ اس کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر مقصد بدل گیا تو کمپرومائز کر لے گا، وہ مقصد بدل گیا تو وہ کمپرومائز کر لے گا، لیکن مقصد اگر اصل ہے کہ نہیں مجھے تو رضا الہی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، باقی جو ہو جائے، پھر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے جان چلی جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ کرام کے طرف سے تھوڑا سا کچھ خدشہ تھا، خود گھما کے پوچھ رہے تھے، ایک طرح ڈائریکٹ پوچھنے میں، تو سعد بن معاذ سے شاید وہ سمجھ گئے، بولے لگتا ہے رسول اللہ کا خطاب میری طرف ہے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیے گا تو ہم کود جائیں گے، آپ جہاں جو کرنے کو کہیے گا ہم کر دیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے، آپ کو تھوڑا تردد تھا۔ یہ صحابہ کرام سب رضا الہی کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب بتا دیا یہ اصول کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے اسلام، آپ چلیں گے، آپ کے خلاف باتیں ہوں گی، پکڑا جائے گا، جیلوں میں ڈالا جائے گا، پھانسی بھی لگ سکتی ہے، جو بھی ہوا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، چاروں امام کا نام لیتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے ان کے آخری وقت میں کیا ہوا، کسی کو پھانسی لگی، کوئی جیل میں مرے، امام ونیفا بیچارے جیل میں، امام مالک کے مار کے ہاتھ پہ توڑ دیا گیا، آپ دیکھ لیجئے۔ اب مسلمانوں نے توڑا، کوئی دوسرے نے نہیں توڑا ہے، سارا مسلمانوں نے کیا۔ تو یہ ہوگا، یہ ایک دم ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ اب ان کے ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے، وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو ایک بار کیوں نہیں نازل ہو گیا، بار بار کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کذالک نثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اللہ نے کہا کہ ان کو ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم اس لیے نازل کرتے ہیں آہستہ آہستہ کہ تمہارے دل کو اس پر جما دیں، جم جائے، جب بات آئے، بات سمجھ لو۔ کچھ دن خود قرآن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے قرآن۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنے زبان پہ جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے اوپر ہے یہ کہ ہم آپ کے دل میں اس بات کو جما دیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اور اس کا بیان بھی آپ کو سکھا دیں۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی لفظ چھوٹ جائے، بھول جائے، اللہ نے کہا دیا کہ نہیں تو ہم نازل کر رہے ہیں میرے اوپر، آپ آرام سے سنیے۔ تو اللہ نے بتا دیا، ہم نے اسی لیے آرام آرام سے نازل کیا ہے کہ نبی پر ان کا دل اس پہ جم جائے، بات آ جائے سامنے، حالات آ جائیں سامنے، یہ اس لیے قرآن کو جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں کے سامنے اس کو بتایا ہے۔ اور ایک اور وجہ بتائی، اور اس لیے بھی کہ اس طرح کی مثالیں بھی سامنے آ جائیں، کچھ بات آ گئی، اس کے بارے میں کوئی بات نازل ہو گئی، تو تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بات اس حالات میں، اس معاملے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک آیت اور کہی گئی، الذین، یہ وہ لوگ ہیں یہ جو ایکچولی سوال اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ واقعی ان کو کوئی اس میں کنفیوژن تھا، ایسا کچھ نہیں، سب سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا کلام ہے،
ان کو چونکہ نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، ہم تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تو نکالیں گے. وہی ایکسکیوز تھا. تو اللہ نے ایسے لوگ کا دیا کہ جواب تو ہم نے دے دیا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں یحشرون علی وجوہہم جہنم، ہر بات کو یہ الٹی بات سمجھتے ہیں. نبی سیدھا سمجھاتا ہے، یہ الٹا سمجھتے ہیں، تو ہم ان کو جہنم میں بھی الٹے منہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بہت بری جگہ ہے اور راستہ جو ہے بہت زیادہ گمراہ. یہ جس راستے یہ چل رہے ہیں، مطلب اس ذہن میں ہی ٹھان لیا کہ ہم کو نہیں ماننا. جب نہیں ماننے کو ہم آپ سے کسی بات پر ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے طے کر لیا کہ نہیں مانیں گے، پھر کوئی بات ہی نہیں ہوگی. میری ہر بات کا آپ الٹا جواب دیں گے یا ہم آپ کی بات کا الٹا جواب دیں گے. بات تو اس وقت ہوتی ہے جب بیٹھے ہیں آپس میں، کیا ٹھیک ہے آپ بھی اپنی دلائل پیش کیجیے، ہم بھی اپنی دلائل پیش کریں گے. اگر آپ کنوینسنگ ہے تو مان لیں گے تو بڑی اچھی بات. نہیں، یہاں تو وہ مقصد ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ایک تاریخ سے دلائل دیے. یہ سب اسی لیے کہ دیکھو لوگوں، سمجھ لو، مرنے سے پہلے سمجھ لو یہ بات، اور فٹافٹ اگر اس راستے میں ہیں تو عمل پہ آ جاؤ. اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور کا راستہ پکڑا ہے تو راستے پہ آ جاؤ. قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو قرآن پکڑ لو، ورنہ لوگوں تمہاری جگہ وہی ہوگی کہ الٹے منہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اللہ نے کہا میرا کام ہے بتانا، میں نے بتا دیا، باقی ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے. تو قرآن میں بہت جگہ اللہ نے کہا دیا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے، شاکر بنے یا کافر بنے، شکر کریں یا ناشکری کریں، ان کا معاملہ ہے. باقی تو ہم قیامت کے دن سمجھیں گے. اب یہاں پر انبیاء کا کہ کچھ قصے بیان ہوئے ہیں. تو قصے نہیں ہیں، صرف انبیاء کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا. چونکہ یہاں لوگ انبیاء کو جھٹلا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انجام کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ انجام ہے جو سب جانتے تھے. یہود تو پورے ہی جان رہے تھے، کرسچن پورے ہی جان رہے تھے، ان کی بائبل موجود تھی ساری چیزیں، اور ان کے تعلق سے مشرکین مکہ بھی جانتے تھے. اور یہود کو اپنا ایک طرح سے مذہبی رہنما بھی سمجھتے تھے کہ نہیں، مذہبی لوگ تو یہی لوگ ہیں، پڑھا لکھا لوگ ہیں، مانتے بھی تھے. سب جانتے تھے، اس لیے اللہ نے صرف اشارہ کر دیا کہ سب جانتے ہو تم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دیکھو موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دیا تھا. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اس کا وزیر بنا دیا، منسٹر بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف ہوا، کہا کہ یار میرے بھائی کو بھی ساتھ میں. تو آپ نے کہا چلو تمہارے بھائی کو بھی ہم نے نبی بنا کے بھیج دیا. یہ بڑے بھائی تھے ہارون، ہے تو موسیٰ چھوٹے بھائی تھے، یاد رکھیے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے بنا دیا. فقلنا، اور ہم نے کہا اذهبا، تم دونوں چلے جاؤ، الی قوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی طرف جاؤ جس نے میری نشانیوں کو جھٹلایا. فدمرناہ تدمیرا، اور پھر ہم نے اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تمہارے سامنے ہے فرعون کا کیا حال ہوا اور فرعون کے ماننے والوں کا کیا حال ہوا، سب تم لوگ جانتے ہو. آنکھوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے تھے، سمندر کا پھٹ جانا، دریا کا پھٹ جانا، ان کا گزر جانا اور اس کا ڈوب جانا، یہ سب دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہے. بس صرف انجام دیکھ لو، ماننا نہیں ماننا میرا کام سمجھانا ہے، سمجھو مت سمجھو. پھر وقوم نوح، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سامنے تھا اس لیے پہلے اس کو بیان کر دیا گیا. وقوم نوح، اور دیکھو نوح کے قوم کو، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبا دیا پانی میں. وجعلناہم للناس آیہ، اور لوگوں کے لیے ہم نے اس کو اپنی ایک نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا، یہ تو دنیا میں بنایا ہم نے. یہ پورا قصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ. بیٹے تک کو اللہ نے نہیں چھوڑا. نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا نہیں، کہا نوح وہ تیرے عالم میں سے نہیں ہے. موسیٰ قرآن میں ہے، بول رہے ہیں کہ آ جاؤ بیٹا، یہ ارے یہ عام سیلاب نہیں ہے. بولتا رہے ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. ارے یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، آ جاؤ. کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے.
ٹھیک ہے چڑھ جاؤ. پانی کا جھونکا آیا اور چلے گئے. تو باپ کا دل تھا, دعا کر لیا, تو اللہ نے کہہ دیا کہ اینو وہ تیرے حال میں سے نہیں, چھوڑ دو, معاملہ ختم. اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ اس میں رشتے کا کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا, اسلام اور کفر کا جب معاملہ ہو گیا تو اور یہ تو دنیا میں ہوا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ان ظالموں کے لیے ہم نے تو تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب, یعنی جہنم کا. وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, قوم عاد اس کے بعد ان کو عروج ہوا. جانتے ہیں ان کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے. یہ بڑی قوم, یہ قوی الجثہ تھی, باڈی بہت. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ایسے قوم دنیا میں پیدا نہیں کی, اور پیسے کا بھی کافی افراط, کھانا پینا رہنا اچھی جگہ سب کچھ. لیکن نہیں مانا تو اللہ نے ایک آندھی کے ذریعہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا. وہ بھی ان کے نظر میں تھا سامنے. 7 دن اور 8 رات یہ آندھی چلی ہے. مطلب گھر جو دروازہ بند بھی لوگ کر دیتے تھے, کرتے ہوں گے جو بھی ہو, گھر سے قرآن میں اٹھا کے پھینک رہے تھے, اور میدان میں ایسے پڑتے جیسے لگتا ہے کھجور کا تنا کاٹ کے گرا ہوا ہو, کھجور کی طرف کاٹ کے ایسے پڑا ہوا ہے. اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکا. قوم سمود, اس کے بعد اس کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں, دوسری قوم, عاد کی دوسری. یہ تو باضابطہ راستے میں ملتی تھی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی, ان میں صالح علیہ السلام آئے تھے, ان کو ایک زلزلے سے تباہ کر دیا گیا. لوگ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا کہ تم سب جانتے ہو. اصحاب الرس, یہ کون ہے؟ اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے, کوئی فائنل بات نہیں آئی کہ ہیں کون. اتنی ضرور ہے کہ یہ ایک قوم تھی جو اسی علاقے میں کہیں بستی تھی. نبی کا کوئی تعین نہیں ہے. ہاں اس میں اتنا ضرور آتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو ایک پرانے کنویں میں ڈال کے مار دیا تھا. تو یہ تینوں وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اور اس بیچ میں کتنے زمانے گزر گئے ایسی طرح کے عذاب آنے میں. بہت سے لوگ آئے, تو چند کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. اللہ نے کہا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, ہم سب کو اسی طریقے سے مثال دے کے سمجھاتے رہے جیسے تم کو سمجھا رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی, لیکن نہیں سمجھا, معاملہ ختم کر دیا. اے لوگوں ڈرو, تمہارے سامنے موسیٰ فرعون کی مثال ہے, تمہارے سامنے نوح کی مثال ہے, تمہارے سامنے عاد اور سمود کی مثال ہے, سب کی مثال تمہارے سامنے ہے. تم جانتے ہو کہ انجام کیا ہوگا اللہ کے پیغمبر کو, اللہ کے نبی کو جھٹلانے کا. اس کے بعد ایک اور نبی کا ذکر آیا, وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, اور پھر دیکھو آیا ایک قریہ میں اللہ کی بارش ہوئی, بری بارش. یہ وہ تھے جو پتھر کی بارش ہوئی تھی, لوط علیہ السلام کی قوم, جس کی برائی سب کو معلوم ہے, جس کو آج کل کورٹ لیگلائز کرتی ہے. یہ جورڈن کا ایسٹرن علاقہ ہے, وہ بستی پوری وہیں پر. جو لوگ جاتے ہیں وہاں جو دیکھ کے آئے ہیں, کہا کہ ذرا سا آپ پانی میں غور کر کے دیکھیے گا, لگے پوری بستی اندر میں ہے, اس کے سب نظر آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان پر پتھر, وہ سلفر کا, جو لوگوں نے ریسرچ کیا ہے وہاں کا پتھر لا کے, وہ سلفر یا آگ پیدا کرنے والی چیز تھی, اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی بارش کر کے ہم نے اس قوم کو ختم کر دیا. یہ بھی تمہارے سامنے ہے. افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سمجھیے کہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھا دے گا اور میری پرسش ہوگی. لا یرجونا, اس کو امید ہی نہیں تھی ان کو ایسا کریں گے. تو یہ چند نبیوں کی مثال دے کے, یہ قرآن کا عام انداز ہے کہ لاجیکلی پہلے پیش کر دیتا ہے قرآن, کہ عقلی طور پر دیکھو یہی بات بیٹھ رہی ہے. پھر اس کے بعد
آفاق اور انفس، دنیا کے دلائل، سورج چاند یہ وہ، اس کے دلائل پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ سب یہی بات بیان کر رہی ہے۔ پھر تاریخ کے دلائل پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ سب تاریخ میں یہ باتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود اگر نہیں مانتے ہو، میرا رسول تمہارے سامنے موجود ہے، رسول کو دیکھ لو، اس کے کیریکٹر کو دیکھ لو، جس کو تم امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ ایک دن پہلے امین صادق کہتے تھے، جس دن نبوت کا اعلان کر دیا اس دن سب سے برا آدمی ہو گیا تمہارے یہاں، تو کہ حق کی آواز لگا دی اس نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْكَ، اے نبی آپ دیکھ لو، وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے گلیوں میں، کوچوں میں، طائف میں کیسے مذاق اڑایا گیا دنیا جانتی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ذہن میں آپ کو ہوگا سارا۔ اور کیا کہتے تھے؟ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہی ہے جس کو رسول بنایا گیا ہے، تالی مار کے ہنس رہے، یہی ہے رسول بنایا گیا ہے۔ طائف میں یہی بات کہی گئی تھی کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہا کہ اے نبی آپ کا بھی ایسے ہی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے میں؟ قرآن نے ایسی بات کہی ہے کہ مطلب یہ تو کسی کام کا آدمی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کسی کام کا آدمی نہیں ہے یہ، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے اولاد کوئی آگے بڑھے گی، نہ خاندان والے سب اس کو نکال چکے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس آدمی؟ اور یہ جو بولتے ہیں یہ سب نعوذ باللہ، یہ رات میں کوئی سکھاتا ہے یا فلاں سکھاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلاں، ساری بات آپ سن چکے ہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب آدمی مذاق اڑاتا ہے نا، تو جب بات جھوٹ ہوتی ہے تو کنٹراڈکشن دیکھیے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے بت کے اوپر اچھی طرح جمے نہیں ہوتے تو یہ آدمی تو ہم کو گمراہ کر دیے ہوتا۔ ایک طرف تو کہہ رہے کسی کام کا آدمی نہیں ہے، ایک طرف تو ایسا مان رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سمجھو کہ پکڑے رہے، یہ آدمی کے اندر اس کی بات میں بڑی دم ہے، یہ تو گمراہ کر دیتا ہم کو۔ دونوں بات کنٹراڈکشن آ رہا سامنے، یہ تو ہم کو گمراہ کر دیا ہوتا، میرے جو الہ جس کو ہم نے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، تو وہ جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون گمراہ، راستے پر کون گمراہ ہوا تھا۔ نعوذ باللہ، نبی گمراہ تھے کہ تم گمراہ تھے؟ نبی آپ پریشان مت ہوئیے، یہ بس اپنا کام کیے جائیے۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک آیت اور ہے، اب یہاں سے اس کے بعد دوسری بات پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آفاق کے دلائل دیے ہیں دنیا کے، وہ دلائل پر انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کریں گے۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سننے والے ہیں اور سمجھ رکھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو جو نبی کو جھٹلا رہتا ہے، اے نبی کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ واقعی سننے والے ہیں، واقعی عقل رکھتے ہیں کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہم باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، ہم واقعی اپنے عقل سے سوچ کے کر رہے ہیں، یا جو ایک بات چلی آ رہی ہے، ایک رسم، ہم اس کو نبھا رہے ہیں؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں انہم الا کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، اس سے زیادہ گمراہ جانور سے۔ جانور بھی جو بھی اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ دیا اس سے کام لے لیتا ہے، یہ تو اس سے بھی کیا گزرے، یہ نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو۔ ایسے لوگ جنہوں نے کان کو بند کر لیا، آنکھ کو بند کر لیا، اپنے ذہن کو بند کر لیا کہ بھائی ہم تو پیدا ہوئے ہیں، ہم تو چاہے مسلمان ہیں تو بولے ہم تو اسی فرقے کے ماننے والے ہیں، باقی ہم تو پکے والے ہیں، ہم تو ادھر نہیں جائیں گے ادھر نہیں جائیں گے، جہاں ہیں ہم اسی پر رہیں گے۔ تو ایسے لوگ اللہ کبھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ ذہن کھلا نہیں رکھیں گے، بھائی جو بات آ رہی ہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں نے اپنی کان کو بند کر لیا، اپنی عقل کو بند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو عقل تو جانور بھی اپنی سمجھ کو بند نہیں کرتے، اپنے کان کو وہ بھی بند نہیں کرتے،
یہ تو ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی باتوں سے اپنے کان کو بند کر دیا، اور دوسری طرف جو بات پیچھے آئی ہے کہ اور فلاں کو اپنا دوست، اپنا پیر، اپنا مرشد بنانا شروع کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ ہیں وہ جانور کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ راستے پہ نہیں آئیں گے، جو اپنا کام ہے کر دیں۔ یہاں پر میں بات ختم کر رہا ہوں، جو باتیں آئی ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سب اسی بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں سامنے اور کس طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے، دلائل دے کے، تاریخ کے دلائل، فلاں کے دلائل، اب بالکل عام فہم الفاظ میں، کوئی اس میں فلسفی نہیں ہے، عام فہم ایک آدمی سمجھ لے کہ ہاں بات ایسی ہے۔ سب جانتا ہے کہ انبیاء کو جو جھٹلایا تو ایسا کر دیا، سب جانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور خاص کہ یہ دیکھیں کہ واقعی یہ جو کہا گیا ہے کہ انہم الا کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں یا اس سے گمراہ، کیا اس کی زد ہم پہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، اس کو غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔